بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ اس سال 10 محرم جمعہ کے دن آ رہا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک روایت میں ذکر ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، اس لیے جب عاشورہ اور جمعہ ایک ساتھ آ جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو ایسی باتیں سن کر بہت سارے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کچھ حیران رہ جاتے ہیں اور کچھ اسے سچ مان لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں قیامت کے وقت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی فرشتے کو ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص اگر کسی خاص تاریخ یا دن کے بارے میں یقین سے کہے کہ قیامت اسی دن آئے گی تو وہ دراصل ایسی بات کر رہا ہے جس کا علم انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ یہ بات درست ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر وہ جمعہ جس پر کوئی خاص دن یا موقع آ جائے وہ قیامت کا دن بن جائے گا۔ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ 10 محرم جمعہ کے دن آیا مگر قیامت نہیں آئی۔ اگر یہ کوئی حتمی نشانی ہوتی تو اب تک کئی بار دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ اصل بات یہ ہے، اسلام ہمیں قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں بتاتا ہے جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے مشہور نشانیوں میں دجال کا خروج شامل ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اور دنیا میں لوگوں کے لیے ایمان کا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد کون؟ یاجوج ماجوج ہوگا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا جو دجال کا دی اینڈ کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں تو یہ بڑی نشانیاں ابھی تک پوری ہی نہیں ہوئی ہیں، اور جب یہ اہم واقعات ابھی پیش نہیں ہوئے تو صرف اس بیس پہ کہ 10 محرم جمعہ کو آ رہا ہے یہ کہنا کہ قیامت قریب ہے یا اسی دن آ جائے گی بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اصل میں ایسے دعوے اکثر لوگوں میں خوف پیدا کرنے یا توجہ حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز اور پیغامات بغیر تحقیق کے وائرل ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں آگے فارورڈ شیئر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی بات کو ماننے سے پہلے اس کو ریسرچ، اس کی تحقیق کرے، خاص طور پر جب وہ دین کے معاملے میں ہو۔ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت کا کانسیپٹ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنی زندگی درست کرنے کا موقع دینے کے لیے بھی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم تاریخیں تلاش کرو اور اندازے لگاؤ، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ تم ہر دن کو اس طرح گزارو جیسے تمہارا آخری دن ہو سکتا ہے، یعنی اپنے اعمال درست کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اگر کوئی شخص واقعی قیامت کے بارے میں سنجیدہ ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر قیامت آج آ جائے تو کیا وہ پریپریشن ہے اس کی، کیا اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو سکے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو، نہ کہ یہ کہ وہ قیامت کی تاریخ کا اندازہ لگا لے۔ تو کیپ ان یور مائنڈ، قیامت کا آنا ایک یقینی حقیقت ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن اس کا وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے ہمیں افواہوں اور غلط باتوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات سنے جو دل میں خوف یا شک پیدا کرے تو فوراً اس کو ریسرچ کرے اور علماء کی مستند بات کو ترجیح دے۔ اور آخر میں اہم بات یہ ہے، عاشورہ کا دن خود ایک بہت عظیم دن ہے۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہمیں صبر، حق پر قائم رہنے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق دیتی ہے۔ اس دن کو قیامت کی افواہوں سے جوڑنے کی بجائے ہمیں اس کے اصل پیغام کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اپنانا بھی چاہیے، لہٰذا ڈرنے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر سنی سنائی بات پر یقین کرنے کے بجائے علم اور تحقیق کو اپنا راستہ بنائیں، کیونکہ سچ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو، نہ کہ جو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل جائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو دست بستہ معذرت کا طلبگار ہوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو سنت رسول سمجھ کے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے اور نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا ماشاءاللہ۔